مغربی مفکرین نے جتنا اسلام کے بارے میں لکھا اور سمجھا سمجھایا اس کو استشراق کہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے ہاں ایک بہت بڑے پروفیسر ہوئے ہیں، وہ ایک بہت بڑے عالم کا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ میں نے خود سنا کئی دفعہ انہوں نے مذاق اڑایا۔ مذاق کیا اڑایا کہ وہ ایک مستشرق کا نام لیتے تھے، کہتے میں نے یہ نام ان کے سامنے لیا فلاں عالم کے سامنے کہ اس نے فلاں چیز لکھی ہے، کوئی بات کرنے والے تھے، تو کہتے میں نے ان کے سامنے نام لیا تو وہ مولوی صاحب آگے سے کہتے ہیں وہ کون ہے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی ہے کہ نہیں، اس نام کا کوئی بندہ بھی سرے سے ہے کہ نہیں۔ اس پر وہ پروفیسر صاحب ہمیشہ مذاق اڑاتے، اور اب تک شاید اڑاتے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، میں تو پرانی بات کر رہا ہوں، اور ان کا نام لے کے میں نے خود سنا تو ان کا جی وہ آئے تھے، میں نے ان کے پاس یہ ذکر کیا تو کہتے ہیں وہ کون ہوتا ہے، وہ کون ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا۔ لہذا موٹی عقل والے پتہ ہی نہیں، غور و فکر نہیں کرتے، تعلیمات حاصل نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بیانیہ ہے۔ اب لوگوں نے پڑھا، استشراق کو پڑھا، ایک احیاء ہوا، اور دوبارہ سے لوگوں نے استشراق کو پڑھنا شروع کیا۔ یہ میں عملاً واقعہ بتا رہا ہوں۔ اور پڑھنے کے بعد یہ جدید مفکرین میں سے میں نے خود دیکھا جو مستشرقین کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، صرف کوئی ڈھکی چھپی رائے نہیں، کھل کے اس کو محفلوں میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فلاں مستشرق اور فلاں مستشرق اسلام کے لیے بڑا مخلص ہے، اسلام کے لیے بڑا مخلص ہے۔ یہ میں پڑھی لکھی محفلوں کی بات کر رہا ہوں، غور و فکر کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو ذرا موٹی عقل والے جو سوچتے ہیں ان کی سوچ سے آپ ذرا ایک دفعہ اس کو غور سے تو دیکھیں کہ ایک مستشرق ہے جو اسلام پر لکھتا ہے، جو سیرت پر لکھتا ہے، جس کو جو اسلام کے لیے مخلص ہے بقول ان کے، اگر وہ مخلص ہے تو وہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ میں سیرت پہ کتاب لکھوں یا آپ سیرت پہ کتاب لکھیں تو ہمارا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان مال کا رشتہ ہے، ہر چیز قربان کر دینے کا رشتہ ہے۔ ہماری تو عقیدتوں کا مرکز و محور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہم سیرت پہ لکھیں تو ہم تو آخرت کمانے کے لیے لکھتے ہیں۔ مستشرق جب سیرت پہ لکھتا ہے تو وہ کس لیے لکھتا ہے؟ اگر وہ مخلص ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھتا ہے اور اگر وہ مخلص ہے تو اس کو مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر وہ مخلص نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے کسی مقصد کے تحت لکھا ہے۔ اس کا مقصد اگر میں نہیں سمجھ سکتا تو بہتر ہے کہ میں نہ پڑھوں۔ نہ پڑھنے والا اس پر ایمان رکھنے والے سے بہتر ہے۔ جس نے استشراق کو پڑھ کے اس پر ایمان ہی لانا ہے، جس نے استشراق کو پڑھنے کے بعد اس پر ایمان کا اظہار کر دینا ہے، تو گویا جو تحریک استشراق ہمیں سمجھانا چاہتی تھی وہ ہم نے سمجھ لیا، جو وہ ہمیں پڑھانا چاہتے تھے ہم نے پڑھ لیا، جو ہمارے اندر وہ ڈالنا چاہتے تھے ہم نے تسلیم کر لیا۔ اگر وہ اس سے بہتر ہے کہ ہم وہ پڑھتے ہی نہ۔ لہذا وہ جن کو مستشرقین کے نام بھی نہیں آتے وہ بہتر نہیں ہے ایسے پڑھنے لکھنے والے لوگوں سے جو پڑھنے کے بعد استشراق کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ موٹی عقل کا اور غور و فکر رکھنے والی عقل کا یہی فرق ہے۔ اللہ اکبر! جن اہل اللہ کو وہ موٹی عقل والے کہتے ہیں، جن کو ہمیشہ موٹی عقل والا اور کم فہم کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو یہ صرف ان کو نظر آتا ہے جو اصل میں دین کے اور ایمان کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے۔ اب مثال کے طور پر ایک خاتون ہے، اس کا نام ہے کیرن آرمسٹرانگ، بہت کتابیں لکھی اس نے اور اسلام پہ بہت لکھا اس نے، 12-14 کتابیں اس کی۔ اس میں سے اس نے سیرت پہ 2 کتابیں لکھی۔ ایک غالباً اس نے 90s میں لکھی ہے، کوئی 1996 کے قریب کہیں اس نے ایک کتاب لکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اور پھر اس کے بعد اس نے 2006 میں ایک اور کتاب سیرت پر لکھ ماری۔
دیکھیں لکھاری کو اگر اس نے ایک ٹاپک ہی کور کرنا تھا تو سیرت پہ وہ لکھ دیا تھا، اس نے دوبارہ لکھنے کی اس کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ اس نے جو دوسری کتاب لکھی اس کا عنوان ہے محمد دا پروفٹ آف آور ٹائمز صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس دور کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے نبی. اب یہ کتاب اس نے 10 سال بعد دوسری لکھی. اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مخلصہ ہے تو پھر اس کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا نا، لیکن مسلمان تو نہیں ہوئی. مخلصہ کس بارے میں ہے؟ اس کا اخلاص کس بات میں ہے؟ وہ کیا سمجھانا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر. اگر میں اپنے غور و فکر سے اس بات کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے موٹی عقل والا تو میں ہوں، بجائے اس کے کہ میں جن کو کہہ رہا ہوں کہ وہ موٹی عقل والے ہیں. تو ہوتے خود موٹی عقل والے ہیں، کہتے ان کو ہیں جو ایمان کے تقاضے کو سمجھ کے عقل کے تقاضے کو پسے پشت ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو کہنا موٹی عقل والا یہ تو کام ہی بڑا سوکھا ہے. وہ جیسے اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ اصل میں ہمارا دل کرتا ہے اسلام کو گالی دینے کو، تو اسلام کو ہم گالی دے نہیں سکتے تو پھر مولوی کو گالی دے کے اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرتے ہیں، بھڑاس نکالتے ہیں مولوی کو گالی دے کے. دل تو کر رہا ہو تو اسلام کو دے سکتے نہیں ہے، کفر کا فتویٰ لگ جائے گا. مولوی ایک ایسی چیز ہے اس کو گالی دینے سے کوئی فتویٰ نہیں لگتا. لہٰذا دیکھیں خرابیاں ہر ایک میں ہوتی ہیں، ہر طبقے کے اندر غلط لوگ ہوتے ہیں. لہٰذا طبقہ علماء میں بھی غلط لوگ ہیں، اور طبقہ علماء میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف عالم ہونے کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. اس لیے ان کو نمائندہ تو نہیں سمجھنا چاہیے. ایسی مثالیں تو آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی، لیکن اوورآل یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو دین کو آگے بڑھانے والے لوگ ہیں، جو دین کی اصل میراث کے وارث ہیں، یہ تو دین کا اثاثہ ہے. یہ تو خوبی ہے ان کی کہ وہ عقل کے تقاضوں کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے تقاضوں کو خاطر میں لاتے ہیں. اور ایمان کے تقاضوں کو خاطر میں لانا یہ ہمیشہ جو دشمنان اسلام ہیں ان کی نگاہوں میں چبھتا ہے کہ یہ لوگ عقلیت کی بنیاد پر فیصلہ کیوں نہیں کرتے، یہ ایمان کی بنیاد پر فیصلہ کیوں کرتے. لہذا سن لیجئے، یہ اللہ کی نگاہ میں خوبی ہے کہ آپ اپنے عقل کے تقاضوں کو بھی پس پش ڈالیں، آپ اپنے جسم کے تقاضوں کو پس پش ڈالیں، اپنی خواہشات کو پس پش ڈالیں، ہر چیز کو پس پش ڈال کے ایک اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیں. اس کا نام اسلام ہے. اسلم یسلم اسلام وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ. تقاضا کیا ہے؟ ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ. واسلموا لہ، اپنا آپ اس کے سپرد کر دو. سیاڑا بننے کی ضرورت کیا ہے؟ میں یوں کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا، میں کر ہی کیا سکتی ہے؟ اللہ اکبر. سن لیجئے، اللہ نے منزل مقصود پہ پہنچنا تو ہمارے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں. ٹارگٹ اچیو کرنا اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھا، وہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہے. کوشش پازیٹیو وے میں کریں، محنت پوری، تدبیر پوری. یہ عقل کا تقاضا ہے. بھروسہ اس پر یہ ایمان کا تقاضا ہے. لہذا عقلیت پسندی اسلام میں محمود ہے، عقلیت پرستی اسلام میں مذموم ہے. لہذا جب عقلیت پرستی نہیں ہوتی تو جو عقلیت پرست ہیں ان کو ہمیشہ اہل اللہ اور اہل ایمان کم فہم والے نظر آتے ہیں. یہ سمجھ لیجئے، یہ ہے معنی بادی الرائے کا، کہ وہ کہتے ہیں ہم اراذلنا بادی الرائے. موٹی عقل والے، چھوٹے لوگ، نہ ان کے اندر کوئی ایمبیشنز ہے، نہ ان کے اندر کوئی آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، نہ ان کے اندر کوئی قیادت کرنے کی کوئی تڑپ ہے، نہ ان کے اندر کوئی صاحب ثروت بننے کا کوئی جنون ہے. کچھ بھی تو نہیں ہے. ہمارا دلونا. اللہ اکبر. بادی الرائے اور موٹی عقل والے ہیں، کم فہم رکھنے والے ہیں، سرسری رائے والے ہیں. کوئی ان کے اندر ہمیں کو بہت زیادہ دانشور نظر نہیں آتے. تو اللہ بچائے ایسی دانشوری سے جو ایمان کے تقاضوں کو پس پش ڈال دے، اور اللہ ہمیں ایسی عقل عطا فرمائے جو ہمیں توحید اور رسالت کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق پر لے جائے.
وما نرى لكم علینا من فضل، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غور و فکر کرنے والے بھی یہ لوگ نہیں ہیں، فکری طور پر بھی ان کے اندر کوئی ہم خاص خصوصیت نہیں دیکھتے، تو باقی جو دو بڑے فیکٹرز ہیں، دولت، نسل، اقتدار، اللہ اکبر، وہ اس میں تو یہ پہلے ہی اراذل ہیں، اس میں تو پہلے ہی کمتر ہیں، وہ تو ہمارے پاس ہے، سردار ہے نا، اللہ اکبر۔ وہ پڑھا ہے نا آپ نے کہ جب ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایک، انہوں نے کہا جی ہمیں ہمارے لیے بادشاہ بنا دیں، نبی سے کہا ملک چاہیے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے دے دیتے، تو بادشاہ جس کو بنایا تو ان کا اعتراض یہ تھا لم یؤت ساعۃ من المال، یہ کس کو بادشاہ بنا دیا ہے، اس کے پاس تو دولت ہی کوئی نہیں، نہ دولت ہے نہ نسلی طور پر اس قبیلے سے ہے جس قبیلے کے لوگ قائدین ہوتے ہیں، جن کے پاس قیادت ہوتی ہے، یہ پارٹی کی قیادت والے خاندان میں سے تو ہے ہی نہیں، تو یہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، اللہ اکبر۔ تو ان کے خیال میں دولت اور نسلی طور پر اعلیٰ اور قائدین کے اور بادشاہوں کے خاندان سے ہونا یہ بادشاہت کی بنیادی خصوصیات تھی، اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں کیا فرمایا، بسطۃ فی العلم والجسم، کہ نہیں وہ بنیاد نہیں ہے، تم غلط بنیاد سمجھ رہے ہو، بنیاد کیا ہے، جسمانی قوت اور فکر و فہم کی قوت اور علم، اللہ تعالیٰ جس کو یہ عطا کرے یہ ہے بادشاہت کی بنیاد، یہ ہے قیادت کی بنیاد۔ لہذا لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا ہم رادل بادی الرائے، جب وہ فکری طور پر بھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے دولت تو ہمارے پاس تھی، قیادت ہمارے پاس تھی، نسلاً بادشاہت ہمارے پاس تھی، سرداری ہمارے پاس تھی، اب ایک ہی بات ہو سکتی تھی کہ ان کے اندر فہم و شعور زیادہ ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں بادی الرائے ہے، یہ بھی ایک کم فہم رکھنے والے لوگ ہیں، حالانکہ وہ عقل کے تقاضوں کو پس پش ڈال کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا سامنے رکھتے ہیں، یا اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام پر وہ ایمان رکھتے ہیں ان کی بات پر، لہذا وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی فضیلت والی بات نظر ہی نہیں آتی، فہم و شعور میں بھی یہ کم فہم لوگ ہیں، دولت میں، اقتدار میں، ہر چیز میں، لہذا سیدھی بات ہے وما نرى لكم علینا من فضل، ہمیں کوئی بھی وجہ ترجیح نظر نہیں آتی، کوئی فضیلت نظر نہیں آتی، تمہارے اندر ایسی کوئی خوبی ہوتی تو بھی نظر بھی تو آتی نا۔ کہتے ہیں نا مولوی اقتدار میں کیوں نہیں آتے، اعتراض ہے نا، کبھی مولویوں کو بھی اقتدار میں کیوں نہیں ملا اگر یہ سچے ہیں تو، بھئی یہ معیار ہے ہی نہیں، کس نے کہا یہ معیار ہے، کس نے کہا کہ یہ سردار بنے گا تو یہ سچا ثابت ہوگا، کس نے کہا کہ اس کے پاس دولت آئے گی تو سچا ثابت ہوگا، سچائی کا تعلق ایمان کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق کس بات سے نہیں ہے، یہ معیارات دنیا والوں کے ہیں، لہذا دنیا والوں نے اپنے معیار سے دیکھا اور انہوں نے کہہ دیا کہ وما نرى لكم علینا من فضل، کوئی بھی ایسی ہمیں وجہ ترجیح نظر نہیں آئی، کوئی خوبی نظر نہیں آئی، کوئی فضیلت نظر نہیں آئی، کس لیے مانے ہم، لہذا ہم اس بات پر پہنچے ہیں بل نظنکم کاذبین، ہمارا گمان یہ ہے اور گمان غالب یہ ہے، یقین ہے کہ تم جھوٹے لوگ، سچے ہوتے تو پھر غالب آتے نا ہمارے اوپر، سچے ہوتے تو دولت مند ہوتے نا، سچے ہوتے تو کوئی فضیلت تمہارے پاس ہوتی، فضیلت تو ہے نہیں، کیا حیثیت ہے تمہاری معاشرے کے اندر، اللہ اکبر۔ اس لیے ہمارا گمان ہے بل نظنکم کاذبین، ہمارا گمان یہ ہے کہ تم تو جھوٹے لوگ، اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا، اہل ایمان کو بھی جھٹلا دیا، کس بنیاد پر کہ کوئی فضیلت نظر نہیں آتی، اللہ اکبر۔ بس اس حدیث کو تازہ کر لیجئے، یہ بات نوح علیہ السلام کی اور ان کے قوم کی پڑھتے ہوئے وہ حدیث تازہ کر لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا، جب اسلام آیا تھا نا تو اجنبی تھا معاشرے میں، اللہ اکبر۔ غریب کہتے ہیں غریب الوطن، اجنبی جس کو جاننے والا ہی کوئی نہ ہو،
بالکل بیچارہ اجنبی ہے، ایلین ہے. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، ایک وقت آئے گا. جب شروع میں آیا تھا تو لوگوں نے اسی طرح مخالفت کی، یہ کون آ گئے لوگ، کہاں سے آ گئے، کس طرح کے لوگ. اور فرمایا کہ قرب قیامت پھر یہ اجنبی ہو جائے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کہاں سے آتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، جن کو لوگ معاشرے میں مس فٹ، اجنبی، ایلین سمجھیں، ان کے لیے تو بڑی خوشخبری کی بات ہے. لہذا کوئی اگر آپ کو اراذلنا کا کوئی ٹیگ لگائے، کوئی بادی رائی کا ٹیگ لگائے، تو اس پر مغموم نہیں ہونا، مزید اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اندر وہ خصوصیات ہیں جو اہل ایمان کے اندر رہی ہیں تاریخ کے اندر. لہذا انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کے اوپر کوئی خصوصیت ہی نہیں دیکھتے. وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، کوئی خوبی نہیں. بل نظنکم کاذبین، ہمارا یقین ہے کہ تم تو جھوٹے ہو. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ. اب یہ آگے سے حضرت نوح علیہ السلام ان کو بتا رہے ہیں، یعنی کیا سمجھا رہے ہیں، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے حالات پر اس کا انطباق کریں. قال یا قوم، فرمایا نوح علیہ السلام نے اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ، دیکھو تو صحیح کہ تم مجھے بتاؤ، ان کنت علی بینۃ، اگر میں واضح اور روشن دلیل پر تھا اور ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے میرے اوپر پورا کرم ہے اور مجھے شرح صدر ہے، بینہ مجھے ملی ہوئی ہے. یہ بینہ سے مراد عقل بھی ہو سکتی ہے، وہ عقل پسندی کی بات میں کر رہا تھا، وہ عقل جو اللہ کو پہچاننے کا کام دے، وہ عقل جو سچ کو پہچاننے کا کام دے، وہ بھی بینہ ہو سکتی ہے. یہ فکر و شعور جو اللہ نے انسان کو دیا ہے، یہ عین اس فطرت کے مطابق ہے جس فطرت پر اللہ نے اپنے دین کو پیدا کیا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اور کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. گویا یہ فکر و شعور کا جو معیار ہے یہ اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے. ان کنت علی بینۃ من ربی، اس سے مراد وہ فہم و فکر کا معیار بھی ہو سکتا ہے جو اللہ نے ہر انسان کو، ہر سلیم الفطرت انسان کو عطا فرمایا. وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اوپر سے اس نے مجھے اپنی رحمت بھی عطا کر دی، یعنی میرے اوپر وحی بھی آ گئی، مجھے اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لیا. یا یوں کہہ لیجئے کہ بینہ سے مراد نبوت ہو سکتی ہے کہ اللہ نے نبوت عطا کی. وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اور ساتھ ہر وقت میں، ہر مرحلے پر رہنمائی بھی عطا کر دی. اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ہر مرحلے، اپنے نبیوں کو ہر مرحلے پر رہنمائی عطا فرماتا ہے. وہ عطا کر دی. فعمیت علیکم، لیکن تم اندھے ہو اس کے بارے میں. فعمیت علیکم، وہ فضیلت جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو نا، وہ معیار نہیں ہے. جو معیار ہے فعمیت علیکم، اس کے بارے میں تمہیں اندھا بنا دیا گیا ہے، تم سے وہ پوشیدہ ہے. تم کیا جانو، اندھا کیا جانے بسنت کی بہار. تمہیں کیا پتا کہ وہ فضیلت ہے کیا جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے. یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ، جو اللہ نے میرے اوپر رحمتیں کی ہیں، جو مجھے اللہ نے بینہ عطا کی ہے. فعمیت علیکم، تمہیں ہرے اوپر تو وہ چیز ویسے ہی پوشیدہ رکھی گئی ہے، تمہیں تو اندھا بنایا گیا ہے اس کے بارے میں، تمہیں پتہ ہی نہیں، اس کا شعور ہی نہیں تمہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. انلزمکموہا، اب کیا ہم تمہارے اوپر وہ زبردستی چپکا دیں؟ یعنی یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ تم اپنے اللہ کے دیے ہوئے فہم و شعور کے تقاضوں کے مطابق اس کو سمجھنے سے قاصر ہو. وہ جو سلیم فطرت اللہ نے دی تھی اس کو تم نے ڈیمیج کر لیا ہے، تم اور تقاضوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہو، اور دنیاوی مال و دولت اور اقتدار نے تمہیں اندھا کر دیا ہے. فعمیت علیکم انلزمکموہا، اللہ اکبر، کیا ہم تمہیں اس پر مجبور کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہم تو نہیں کر سکتے. اگر تمہیں اس کا شعور ہی کوئی نہیں ہے تو ہم کیسے شعور دلائیں؟
اب دیکھیں یہ سمجھا نہیں رہے ان کو محرومی کا احساس دلا رہے، ان کو محرومی کا احساس دلا رہے ہیں کہ تم سمجھنے سے قاصر ہو۔ اب ان کا وار کیا تھا؟ سمجھیے ذرا بات، ان کا وار کیا تھا؟ ان کا وار یہ تھا کہ وہ اہل ایمان کو احساس محرومی میں مبتلا کر دیں۔ فضلی کوئی نہیں، کوئی خصوصیت ہی نہیں ہے، تمہارے پاس تو کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے، لہذا ہم سمجھتے ہیں جھوٹے ہو، کوئی فضیلت نہیں نظر آتی۔ تو وہ انہوں نے کوشش کی مسلمانوں کو، اہل ایمان کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی، احساس محرومی میں مبتلا کرنے کی۔ اب یہ جواب کیا دے رہے ہیں کہ بے وقوفو فعمیت علیکم، تمہیں محروم کیا گیا ہے اس رحمت سے، اس بینہ سے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ تم محروم ہو، تم اپنی محرومی کا احساس کرو، لہذا جو رحمت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، جو اللہ کی رحمت ہمیں اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، فعمیت علیکم، اگر وہ تمہیں عطا نہیں ہوئی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ انلزمکموہا، کیا میں زبردستی تمہیں سمجھا سکتا ہوں؟ زبردستی تمہارے اوپر چپکا سکتا ہوں؟ اللہ وانتم لہا کارہون، اور جب کہ تمہارا اپنا موڈ ہی کوئی نہیں ہے اس کو پسند کرنے کا، وانتم لہا کارہون، تم تو اس کو ناپسند کرتے ہو، تو میں لازماً کیسے کر سکتا ہوں؟ تمہارے اوپر کیسے چپکا سکتا ہوں؟ تمہیں اس پر کیسے مجبور کر سکتا ہوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اب اللہ نے جس کو محروم کر دیا ہے، اور وہ اس سمجھ سے محروم ہے کہ فضیلت کی وجوہات اللہ کی نگاہ میں کس کس چیز کی فضیلت ہے، اللہ اکبر، جس کو یہی نہیں سمجھ، اس کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ لہذا ایسا موقع آتا ہے کہ اس وقت دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور گویا حضرت نوح علیہ السلام جو سورہ عنکبوت کے مطابق جنہوں نے 950 سال فلبث فیہم 1000 سنہ الا 50 عاما، 50 کم کر لیں 1000 سال پورا کیا ہے، 50 کم یعنی 950 سال ان میں تبلیغ کی ہے۔ اب وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں فعمیت علیکم، تمہارے اوپر تو اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، اندھا کر دیا گیا ہے تمہیں اس کے بارے میں، انلزمکموہا، اور کیا ہم تمہیں اس پر مجبور کر سکتے ہیں، وہم لہا کارہون، اور جب کہ تمہیں وہ ناپسند ہے، تم اگر پسندی کرتے ہو، تمہارا اپنا کوئی رجحان ہو، کوئی فطرت سلیمہ کا کوئی تقاضا پورا کرتے ہو، تو پھر شاید تمہاری سمجھ میں وہ بات آ سکتی، تو اب ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، کبھی غور و فکر کرو اس بات پر جو اللہ نے تمہیں استعداد دی ہے سوچنے کی، اس کے بارے میں سوچو۔ یا قوم، ویا قوم، اور اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں نے تم سے مال کب مانگا ہے اس کے اوپر؟ یعنی تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ اگر میرے نزدیک فضیلت کی وجہ دولت ہوتی تو میں تجھ سے دولت مانگتا نا، تو میں نے نہیں مانگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ میں نے تم سے تقاضا ہی کیا کیا ہے، یعنی کوئی تقاضا نہیں کیا، اور دوسری بات کہ دولت میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اگر وہ حیثیت رکھتی ہوتی تو میں بھی اس کو بڑھانے کی کوشش کرتا، تو میں نے کب دولت بڑھانے کی کوشش کی ہے؟ لا اسألکم علیہ مالا، میں نے اس پر کبھی مال مانگا ہے؟ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کے ذمے ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہیں ہوں میں ہٹانے والا، بطارد، طارد کا مطلب ہٹانے والا یا دھتکارنے والا، دور ہٹانے والا، میں دور ہٹانے والا نہیں ہوں الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو مومن ہیں۔ اب تمہارے کہنے پہ میں ان کو دور کر دوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے کمتر لوگ ہیں، اللہ اکبر، میں ان کو ہٹا دوں؟ ان کو میں دور ہٹانے والا نہیں۔ انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے رب سے جا کے ملنے والے ہیں، انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ تو صرف اہل ایمان رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، باقی سارے نہیں کرنے والے، ہر انسان ہی ملاقات کرنے والا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو محنتی اور مشقتی پیدا کیا گیا ہے،
اور تیری مشقت کا سفر جاری ہے، قدحن الی ربک، تیرے رب کی طرف یہ سفر جاری ہے، فملاقی، اور ایک وقت تیری ملاقات ہو جائے گی، وہاں جا کے یہ سفر مکمل ہوگا۔ تو ہر شخص ملنے والا ہے اللہ سے، تو یہاں یہ کیوں فرمایا انہم ملاقو ربہم، کہ ان غریبوں کو، ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کو، ان اہل ایمان کو جن کو تم اراذل کہہ رہے ہو، جو معاشرے کا کمتر طبقہ ہے، جو نگلیکٹڈ کلاس ہے، ان کو میں اپنی طرف سے اپنے پاس سے دور نہیں ہٹا سکتا، ان کو دھتکار نہیں سکتا۔ کیوں دھتکار نہیں سکتا؟ اس لیے کہ یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، رب سے تو سارے ہی ملنے والے ہیں، گویا میں ان کو ہٹا دوں گا تو رب کے پاس جا کے شکایت کریں گے کہ انہوں نے، نبی نے ہمیں دور ہٹا دیا۔ انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، خرابی میں ان میں نہیں دیکھتا، تم میں دیکھ رہا ہوں۔ خرابی ان میں نہیں ہے، ایک تو یہ کہ میں ان کو کیوں ہٹاؤں، میں ہٹانے والا نہیں، اور دوسرا یہ ہے وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو، قَوْمًا تَجْهَلُونَ، تم جاہل قوم ہو، وہ جاہل نہیں ہے، تمہارے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے جو حق کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، تم اس صلاحیت سے محروم ہو چکے ہو، وگرنہ جو یہ لوگ ہیں ان کو تو میں گویا باصلاحیت سمجھتا ہوں، ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو وہ جو اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کا جو معیار ہے وہ معیار یہ رکھتے ہیں، تمہارے پاس کوئی معیار نہیں ہے، تم تو واقف ہی نہیں ہو اس چاشنی سے۔ اللہ اکبر۔ وہ وَيَا قَوْمِ، اب سن لیجیے اگلی آیت سن لیجیے، پھر میں عرض کرتا ہوں وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اللہ اکبر، افلا تذکروا، اے میری قوم، من ينصرنی من اللہ ان طردتهم، اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا، ان اہل ایمان کو میں نے اپنے آپ سے دور ہٹا دیا یا ان کو دھتکار دیا، تو اللہ کی طرف سے مدد آنی بند ہو جائے گی۔ من ینصرنی من اللہ، اللہ کی طرف سے میری کون مدد کرے گا؟ ان طردتہم، اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا، کیا مطلب؟ مدد ان کی وجہ سے آ رہی ہے، مدد ان کی وجہ سے آ رہی ہے، ہاں مدد ان کی وجہ سے آ رہی ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، ذرا سمجھ لیجیے اس بات کو، ایک دو حوالے عرض کرتا ہوں، دو قرآن پاک سے اور ایک حدیث۔ سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں ان کو اپنے سے دور نہ ہٹانا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا کہ چاہے وہ چھوٹے لوگ ہوں چاہے بڑے ہوں، اللہ ان کو دور نہ ہٹانا۔ اور پھر فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، سورہ کہف کے اندر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تم اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑے رکھنا، ان سے دور نہیں ہٹنا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ جڑے رہنے میں، ان کے ساتھ جڑے رہنے میں اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت شامل ہے، اسی میں خیر ہے۔ وہ سورہ عبس تو آپ لوگوں کو یاد ہی ہے، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى، یعنی ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، وہ آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سردار بیٹھے ہوئے تھے، قریشی سردار، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرداروں کے ساتھ محو گفتگو تھی، تو ایک ابن ام مکتوم قدیم الاسلام، یعنی ابتدائی دور میں اسلام لے آنے والے، تو وہ اور پھر نابینا صحابی مسکین سا، تو وہ آگے اوپر سے